یہ 5 جون 1992 کی ایک گرم رات کی بات ہے۔ ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑی میں بٹھایا اور جام شورا کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ مشورہ دیا گیا کہ لاشیں خاموشی سے دفن کر دی جائیں کیونکہ قاتل طاقتور ہیں، کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو سزا ہوتے دیکھے گی۔ سب جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، مگر جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ کو مار کر ملک کو بڑے ہی نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ جس نے پڑھا سنا اس نے شکر ادا کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور تھی، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان تو نہ تھی، مگر نعرے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد ہرگز نہ تھے، بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز نے نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور میجر ارشد جمیل کے کورٹ مارشل کا حکم جاری ہو گیا۔ 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید جبکہ میجر ارشد جمیل کو سزائے موت سنا دی گئی۔ سپاہ سالار نے رحم کی اپیل 14 ستمبر 1993 کو مسترد کر دی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد کر دی گئی۔ میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزماں صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل درآمد نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے تیل چھڑک کر خود کو جان دے دی۔ ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بلاخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو لایا گیا۔ سامنے تخت پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل ارشد کھڑا تھا۔ تختۂ دار کھینچ دیا گیا۔ قاتل جمیل کا جسم جھول گیا۔ سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زور آور آنکھوں سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ رہنا